اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ درود و سلام کی بارش ہو اس پاک ہستی پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رحمتوں برکتوں کی برکھا ہو اصحاب رسول پہ اور آل رسول پہ، جن کے ذریعے سچا دین آج میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ لائق تحسین ہے آج کی بزم کے منتظمین محترم جناب چودھری بشیر احمد بشر صاحب، جناب محمد یونس بٹ صاحب، میرے بھائی شہباز اور حسن اور دیگر ان کے ذمہ داران، اور میرے ساتھ تشریف لائے ضلع نارووال کے یوتھ فور کے صدر بھائی شعیب مہیز صاحب، تحصیل کے صدر حضرت مولانا مزمل خان پسروری صاحب، سٹی نارووال کے پریزیڈنٹ شاہد نصیر بٹ صاحب، حال کے اندر تشریف فرما میری جماعت کے علماء کرام، اکابرین جماعت، آپ تمام لائق تحسین ہیں جنہوں نے اس اہم دن کے موقع پہ اس عظیم الشان اور تاریخی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ میں اس موقع پہ شکریہ ادا کروں گا اپنے ضلعی کی انتظامیہ، تمام اداروں کے ساتھی جو آج کی اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں، جناب ڈپٹی کمشنر طیب رضا صاحب کا، ڈی پی او نارووال ملک نویس صاحب کا، اور بالخصوص اپنے حلقے کے ایم پی اے خواجہ محمد وسیم بٹ صاحب کا، جن کی محبت اور کاوش کے ساتھ آج کی یہ بزم بڑی خوبصورتی کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ احباب گرامی، میں نے جو آیا مبارکہ آپ احباب کی گوش گزار کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وہ نفوس قدسیہ جن کی پرورش، جن کی تربیت کسی عام مجلس میں نہیں ہوئی، جن کی تربیت اور مجلس نارووال کی دھرتی پہ نہیں ہوئی، بڈو ملی کے کسی مدرسہ میں نہیں ہوئی، ان کی تربیت ہوئی ہے محمد عربی کے مدرسہ میں ہوئی ہے۔ اور ان نفوس قدسیہ میں سے چند کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس شخصیت کا ذکر کروں گا۔ اسلام آتا ہے، آقا مکہ کی سرزمین پہ مشکلات سے گزر رہے ہیں، معراج کا واقعہ ہوتا ہے، واپسی ہوتی ہے، ایک بدبخت دستک دیتا ہے، جا کے کس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے؟ کسی عام آدمی کے نہیں، جناب سیدنا ابو بکر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور بڑا خوش ہے کہ آج محمد عربی کے دوست کو اس سے دور کروا دوں گا۔ دروازہ کھڑکتا ہے، صدیق اکبر آتے ہیں، کہا سنا ہے تم نے؟ کہا کیا؟ تمہارا یار کہہ رہا ہے کہ راتوں رات آسمان پہ گیا، بیت المقدس گیا، جنت اور جہنم اللہ نے مجھے دکھلائے، تیرا کیا خیال ہے؟ اور سنو صدیق اکبر کا جواب، آپ نے کہا اگر وہ کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے
ابو بکر صدیق ہے. اور حسنین کریمین کے ساتھ محبت بھی بتاتا چلوں, خلافت کی بیعت ہو رہی ہے, منبر رسول پہ تشریف فرما ہے. کہا حسنین کریمین کدھر ہیں؟ حسنین کریمین کو بلایا گیا, دائیں حسن کو بٹھایا, بائیں جناب حسین کو بٹھایا اور کہا لوگو اس منبر پہ بیٹھنے والی شخصیت تو روزے میں آرام فرما رہی ہے, آج اگر کسی نے محمد عربی کا چہرہ دیکھنا ہے تو حسن و حسین کو دیکھ لو. یہ تھی جناب ابو بکر کی محبت حسنین کریمین سے. آگے چلیے, وقت کم ہے, جناب عمر کا دور آتا ہے. کون عمر جس کا نام سن کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے؟ کون عمر جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کے پاؤں لرز جاتے ہیں؟ جناب عمر کا دور ہے اور جناب حسنین کریمین حرم کے اندر کھیل رہے ہیں. جناب عمر کی کوشش ہوتی کہ حسنین کریمین ملیں, میں ان کو پہلے سلام کروں. ایک دن جناب حسن مسجد حرم کے اندر ایک پلر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ آج میں جناب عمر کو پہلے سلام کروں گا. لیکن شبی محمد تھے, پیچھے سے دیکھا کہ حسن چھپے ہیں, پیچھے سے آ کر کہا حسن السلام علیکم. جناب حسن کہتے ہیں کہ میری تو خواہش تھی آج میں پہلے سلام کرتا. کہا حسن تم اپنا وجود تو چھپا سکتے ہو لیکن تیرے جسم سے وہ خوشبو آتی ہے جو محمد عربی کے جسم سے آتی تھی. وہ ہے جناب عمر فاروق, وہ ہے جناب ابو بکر. اور آگے چلو, آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا, جناب عمر کے بیٹے نے کہا بابا بیت المال میں سے مجھے 2500 ریال اور جناب حسن و حسین کو 5000. جواب سنیے عمر فاروق کا, قربان جاؤں ان صحابہ کی عظمت پہ. کہا بیٹا تم ان جیسی نانی لاؤ, ان جیسا نانا لاؤ, ان جیسی ماں لاؤ, ان جیسا باپ لاؤ, پھر تمہیں بھی وہ وظیفہ دوں گا جو میں نے ان کو دیا ہے. جنگ تبوک کا واقعہ ہے, اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے. تنگی کے حالات ہیں اسلام پہ, آقا منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. کہا صحابہ جنگ کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. کسی نے کچھ دیا, کسی نے کچھ دیا. قربان جاؤں عثمان تمہاری عظمت پہ, تم ذوالنورین بھی ہو, ذوالحجرتین بھی ہو. میرے بھائی میری جماعت کے عالم دین سرمایہ آپ کو بتائیں گے ان ہستیوں کی عظمت اور تکریم. کہا آقا 100 اونٹ سامان سے لدا ہوا اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. کہا عثمان ضرورت اور ہے. کہا 200. کہا عثمان ضرورت اور ہے. کہا آقا 300. کہا عثمان پیسوں کی بھی ضرورت ہے. عثمان تیری عظمت پہ قربان جاؤں, عثمان تیری عظمت پہ کل کائنات قربان کر دوں. گئے اشرفیوں کی تھیلی لے کے آتے ہیں, آقا کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. آقا اس تھیلی کو کبھی دائیں ہاتھ میں کبھی بائیں ہاتھ میں خوشی سے ادھر ادھر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے, یہی تیرے لیے جنتی کے لیے جانے کے لیے کافی ہے. اور پھر سنا اہل حدیث, جناب ابو بکر کا بھی نوکر, جناب عمر کا بھی نوکر, جناب عثمان کا بھی نوکر, اور شیر خدا کا تو یہ لازمی نوکر ہے. کیوں نہ ہو, خیبر کا موقع ہے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. کہا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کا قلعہ فتح کروائیں گے. ہر صحابی کی خواہش کہ صبح کا سورج طلوع ہوگا اور یہ اعزاز اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مجھے ملے گا. اور سنا اللہ کے نبی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں این علی, علی کدھر ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے محبوبہ علی کی آنکھیں خراب ہیں, علی کی آنکھیں دکھتی ہیں,
اس لیے مجلس میں موجود نہیں. کہا بلاؤ علی کو. علی کو بلایا جاتا ہے. وہ لاب جو آقا نے ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا وہ علی کی آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے, اللہ شفا دے دیتے ہیں. اور پھر علی کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوتا ہے. حسنین کریمین کی بات کرتے ہو, ابتدا سے کرتا ہوں. سنو اہل حدیثو, تمہارا نام تمہاری ماں نے رکھا ہوگا, تمہارا نام تمہارے باپ نے رکھا ہوگا, کسی کا نام ددیال والوں نے رکھا ہوگا, کسی کا نام ننہال والوں نے رکھا ہوگا. حسنین کریمین تیری عظمت پہ قربان جاؤں, تیرے نام کے لیے اللہ نے وحی بھیجی تھی. محمد عربی فرماتے ہیں حسنین کریمین کا نام میں نے کسی دنیا دار سے پوچھ کے نہیں رکھا, عرش والے نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ محبوب کے سینے پہ یہ دو نام لکھ کے آؤ, ایک کا نام حسن رکھنا ہے, دوسرے کا حسین رکھنا. اہل حدیث ان کی عزت و تکریم کیوں نہ کریں؟ گزر رہے ہیں, علی کا گھر ہے, حسنین کے رونے کی آواز آتی ہے. صحابہ سے کہا ٹھہر جاؤ. اندر گئے, بیٹا فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا ان کو پیاس لگی ہے, پانی نہیں ہے. اٹھایا, اور لوگوں کسی کو پانی پلائے گا بدو ملی کا کوئی اس بازار کے اندر شبیر لگا کے, کوئی پانی پلائے گا نارووال کی سرزمین پہ پیاس بجھانے کے لیے سبیل لگا کے, حسن و حسین تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں, تمہاری پیاس کسی عام پانی سے نہیں بجھی, تمہاری پیاس بجھائی ہے مدینے کے تاجدار نے اپنی زبان تمہارے ہونٹوں پہ ڈال کے. یہ ہے اہل حدیث کا مسلک, یہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی للکار. اور سنو, میں چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے اپنی بات کو اختصار کے ساتھ لے جا رہا ہوں. یہ میری جماعت کی تاریخی کانفرنس, مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ذمہ داری کا سٹیج, میری جماعت کی قیادت, میری جماعت کے علماء کرام تشریف فرما ایک ایک لفظ کے ذمہ دار ہیں. اور جو اداروں کے دوست آئے ہیں میری بات نوٹ کر کے جائیے. کسی نے غلط پھیلایا تھا کہ اس کانفرنس کے ذریعے کوئی خرابی ہوگی. رب کعبہ کی قسم, پاکستان ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بنایا تھا, اور اس وطن کا امن و استحکام ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. حسنین کریمان کی بات ہو رہی ہے اور ان کی والدہ کا بھی تذکرہ کرتا چلوں, اس لیے ہمارا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اہل بیت کا تذکرہ نہ کر لیا جائے. مسجد نبوی میں آقا تشریف فرما ہے, مہمان آتا ہے, بھوک لگی ہے, کھانا چاہیے, غلام کو حکم ہوتا ہے جائیے گھروں سے پوچھئے ازواج مطہرات کے کھانے کے لیے کچھ ہے, اور سنو اپنے نبی کے گھر کا ماحول. آج ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو گھر کے اندر طوفان بپا ہو جاتا ہے. اور اس کے متعلق کہہ رہا ہوں جس کو عرش والا کہتا ہے, تو کہے تو احد کو سونے کا بنا دوں, تو کہے تو احد کو سونے کا بنا دوں. سنو, باتیں سننے کے لیے نہیں ہوتی, عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. مدینے کے تاجدار کہتے ہیں نہیں اللہ, میں چاہتا ہوں میرے گھر میں ایک ٹائم کھانا ہو, ایک فاقہ ہو. وہ نبی گھروں کے اندر کچھ نہیں ملا, کہا جاؤ علی کے گھر, علی کے گھر سے پوچھو کچھ کھانے کے لیے ہے. جاتے ہیں, قربان جاؤں ماں فاطمہ تیری عصمت پہ, قربان جاؤں علی تیرے گھرانے پہ, کل کائنات کو قربان کر دوں میں علی کے گھرانے پہ. گئے, ماں جی کے گھر پہ دستک دی, کھانے کے لیے کچھ ہے تمہارے بابا نے بھیجا ہے. کہا نہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ٹھہرو چونکہ میرے بابا نے بھیجا ہے, یہ مدینے کے تاجدار کے بیٹی کا گھر ہے لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہا یہ میری چادر ہے, یہ لے جاؤ, فروخت کر کے جو پیسے ملے
اس سے کچھ خرید کے مہمان کی جو ہے وہ خدمت کر دینا. سنا اس دوپٹے کی عظمت, اس چادر کی عظمت. تم کہتے ہو حسن و حسین, ماجی فاطمہ, جناب علی, ان کی قدر و منزلت, اور وہ تو بڑی عظمتوں والے تھے, میں اس کو ان کے دوپٹے کی عظمت بتلا رہا ہوں. جاتا ہے وہ لے کے بازار کے اندر, ایک یہودی کو دوپٹہ دیا جاتا ہے کہ یہ دوپٹہ لے لو, پیسے دے دو. اس نے کہا یہ تو دوپٹہ بڑی عظمتوں والا ہے, یہ تو بڑی شانوں والا دوپٹہ ہے, یہ کس کا ہے؟ کہا محمد عربی کی بیٹی کا ہے. مہمان آئے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں, یہ بیچ کے پیسے ملیں گے, کھانا اس کو دیا جائے گا. یہودی کہتا ہے جس گھرانے کے اندر مہمان کی اتنی قدر و منزلت ہو کہ وہ اپنے گھر کی عظمت والی چادر فروخت کر کے مہمان کی خدمت کر سکتے ہیں, وہ دین کتنا عظمت والا ہے. مجھے لے جاؤ محمد عربی کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. اور سنا, تم ان عظمت والی ہستیوں کے بارے میں بات کرتے ہو, میں ان کی چادر کی عظمت کی آپ کو بات بتلا رہا ہوں. اور پھر مسلک اہل حدیث سنیے, مرکزی جمعیت اہل حدیث کی للکار سنیے. کہا جاتا ہے یزید اور جناب حسین کا موازنہ کیا جاتا ہے. سنا میری جماعت کا عقیدہ, میرے مسلک کی للکار, رب کعبہ کی قسم 1,00,000 یزید ہوں, حسین کے اوپر میں قربان کر دوں, حق نہیں ادا ہو سکتا. کہاں حسین نواسے رسول, تم موازنہ نہ کیا کرو ان پاک لوگوں کا. حسن و حسین تو وہ تھے جن کو میرا محبوب کہتا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور جو اس سے محبت کرے گا اس نے مجھ محمد سے محبت کی. اور رب کعبہ کی قسم, نجاست کو حکم ہے کہ نیک لوگ نجاست کے قریب بھی نہ جائیں. اہل بیت کے متعلق سنیے, نجاست کو حکم ہے کہ اہل بیت کے قریب بھی نہیں جانا. یہ ہے مسلک اہل حدیث, یہ ہے للکار اہل حدیث. اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, یہ بھی میری جماعت کا پیغام ہے, ادارے بھی نوٹ کریں, بدو ملی کی سرزمین سے تمام آنے والے لوگ یہ بھی بات نوٹ کر کے جائیں. رب کعبہ کی قسم, جس نے جناب حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا وہ لعنتی ہے, جہنمی ہے. جس نے اس معاملے کے اندر معاونت کی, حکم دیا, مسلک اہل حدیث, مرکزی جمعیت اہل حدیث کی آواز یہ ہے کہ وہ لعنتی ہیں, جہنمی ہیں. یہ غلط فہمیاں دلوں سے نکال دیجئے کہ اہل حدیث ان کے ادب و احترام سے دور ہیں, اور اہل حدیث کا تو ان کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کل جب محمد عربی کے پرچم کے نیچے ہم جنت میں جائیں گے, سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوگی وہ حسنین کریمین ہوں گے. اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر امن کی گارنٹی, امن کی شورٹی کوئی جماعت دے سکتی ہے تو وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے سکتی ہے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں امن کا فارمولہ بڑا سادہ ہے, ہمارے پاس ہے. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑ لو, دوسرے میں محمد عربی کا فرمان پکڑ لو, امن ہو جائے گا. اپنی اپنی باتیں چھوڑ دیجئے. جب ہم اس پہ عمل کریں گے اللہ مدد کریں گے, پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.